عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها رواه الترمذي. وقال في سنن أبي داود إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن يأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها. کھانے کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور کھانے کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اب حضرات کے سامنے ذکر کی جا رہی تھی. آج ایک دوسری بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھے یا برتن یا لایا جائے اس میں چاول ہو ترکاری ہو وغیرہ تو کنارے سے اپنے سامنے سے کھانا چاہیے, درمیان میں سے نہیں کھانا چاہیے, اس وجہ سے کہ درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے. برکت کا لفظ جب پہلی مرتبہ آیا تھا تو بتایا تھا کہ ہم تو اسی کو برکت سمجھتے ہیں کہ 2 آدمی کا کھانا 3 کو کافی ہو جائے یا کھانا اس میں زیادتی ہو جائے. حالانکہ برکت کے لغوی معنی کے اعتبار سے بہت ہی وسیع لفظ ہے. تو اس صورت میں یہ برکت جو نازل ہونا ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا چیز اس میں نازل ہوئی. بہرحال وہ کھانا جسم کے لیے نافع ہو, برکت والا ہو اور ہاضمے کے لیے اچھا ہو, یہ بھی اس برکت میں سارا کا سارا شامل ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرید سے بھری ہوئی ایک لگن آئی. سرید کو جس طرح کو بتایا تھا کہ گوشت اور روٹی کو ملا کر مخصوص طریقے سے اس کو پکایا جاتا ہے جس کو سرید کہا جاتا ہے. جیسے آج کل ہمارے یہاں بریانی سب سے اعلیٰ کھانا سمجھا جاتا ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرید سب سے اعلیٰ کھانا سمجھا جاتا تھا. لوگوں کو اس میں شریک فرما لیا اور فرمایا کہ اس کے اطراف سے کنارے سے کھاؤ, بیچ میں ہاتھ نہ ڈالو کیونکہ برکت بیچ میں نازل ہوتی ہے. سنن ابو داؤد کی روایت میں سرید کا مذکورہ والا واقعہ ذکر کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ ارشاد روایت کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ کباب کے بالائی حصہ سے یعنی بیچ میں سے نہ کھائے بلکہ نیچے والے حصے سے یعنی کنارے سے کھائے کیونکہ برکت بالائی حصے میں اترتی ہے. تشریح ابھی اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ برکت دراصل ایک امر الہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ادراک ہوتا تھا اور آپ محسوس فرماتے تھے کہ برکت براہ راست کھانے کے وسط میں نازل ہوتی ہے, پھر اس کے اثرات اطراف اور جوانب کی طرف آتے ہیں. اس لیے آپ نے ہدایت فرمائی کہ کھانے والے برتن کے کناروں سے کھاتے رہیں, بیچ میں ہاتھ نہ ڈالیں. کھانے وغیرہ میں برکت نازل ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون وہی ہے جو پہلے تھا, لیکن یقین اور استحقاق یہ شرط ہے. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بلعق الاصابع والصحفۃ وقال انکم لا تدرون فی ای برکۃ رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایک اور ادب بتایا گیا ہے اور یہ ادب بھی موجودہ زمانے کی تہذیب کے ساتھ اگر آپ دیکھو گے تو موجودہ زمانے کی تہذیب بالکل الٹی ہو گئی ہے. کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا اور اس کو انگلیوں کو صاف کرنا یا کھانا کھانے کے بعد وہ جو پلیٹ ہے اس کو صاف کرنا, اس کو معیوب سمجھا جا رہا ہے اور اس کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا. حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے کا حکم فرمایا ہے اور اسی طریقے سے پلیٹ وغیرہ ہو اس کو بھی چاٹ کر صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے, جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیا جائے اور برتن کو بھی صاف کر لیا جائے. آپ نے فرمایا تم کو معلوم نہیں کہ کھانے کے کس ذرہ اور کس جوز میں برکت کا خاص اثر ہے.
اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے انگلیوں پر بھی کھانا لگا رہ جاتا ہے اور اسی طریقے سے پلیٹ میں بھی تھوڑا سا رہ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ برکت اسی میں ہو جو بھی رہ گیا ہے، اس وجہ سے اس کو کھا لیا جائے تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عطیہ ہے، خدا تعالیٰ کے ایک دین ہے، اس کے ایک ایک ذرہ کی قدر کی جائے۔ کچھ معلوم نہیں کہ کس جوز میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکت اور خصوصی نافیت رکھی ہے، اس لیے کھانے کے جو اجزاء انگلیوں پر لگے رہ جائے ان کو چاٹ کر صاف کر لیا جائے۔ اسی طرح جو کچھ برتن میں لگا رہ جائے اس کو بھی اللہ کا ذکر سمجھ کر صاف کر لیا جائے، اس کو بھی اللہ کا رزق سمجھ کر صاف کر لیا جائے۔ اس میں اللہ کے رزق کی قدردانی بھی ہے اور رب کریم کے سامنے اپنے عمل سے اپنی محتاجی کا اظہار بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور میں عرض کیا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار جو کچھ مجھے عطا فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اس میں گویا کہ اپنی محتاجی بھی معلوم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کی قدردانی بھی ہوگی۔ اس وجہ سے چاہے لوگ اس کو اچھا سمجھے یا نہ سمجھے، کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ کر صاف کر لینا چاہیے اور پلیٹ وغیرہ بھی صاف کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔